پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام عدنان تھا اور دوسرے کا مانی۔ عدنان ایک سوداگر کا بیٹا تھا اور مانی کا باپ شہر کا کوتوال تھا۔ عدنان تجارت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا، جبکہ مانی فن سپاہ گری سیکھ رہا تھا تاکہ شاہی فوج میں شامل ہو کر اپنے ملک کی خدمت کر سکے۔ یوں تو عدنان تجارت کا مال لے کر اپنے باپ کے ساتھ ہی سفر پر روانہ ہوتا تھا، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہونے والا تھا تو اس کا باپ بیمار پڑ گیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ کافی کمزور بھی ہو گیا تھا، اس لیے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ عدنان نے سوچا کہ اس مرتبہ وہ اکیلا ہی تجارت کا مال لے کر نکل جائے۔ اس کے ارادے کی خبر مانی کو ملی تو وہ بھی گھومنے پھرنے کی غرض سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ان کے سفر پر جانے کی وجہ سے ان کے گھر والے بہت فکر مند ہو گئے تھے، کیونکہ ان دنوں بہت ہی خطرناک اور ظالم ڈاکوں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ وہ سنسان جگہوں پر گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور اگر کوئی مزاحمت کرتا تھا تو اسے قتل بھی کر دیتے تھے۔ دونوں دوستوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی دی اور بیٹھ کر یہ منصوبہ بنانے لگے کہ خدا نخواستہ اگر کبھی انہیں ڈاکوں نے گھیر لیا تو وہ کیا کریں گے۔ سفر کے دوران انہیں کسی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ بڑے آرام سے اس ملک میں پہنچ گئے جہاں عدنان کو اپنا تجارتی مال فروخت کرنا تھا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ اس کا سارا سامان فروخت ہو گیا۔ اس تجارت میں اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ وہ دونوں چونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے گھروں کی واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت سے تحفے تحائف بھی خریدے تھے۔ سفر کے لیے ان کے پاس ان کے گھوڑے تھے۔ عدنان کے گھوڑے پر دو چمڑے کے تھیلے لٹکے ہوئے تھے جو سونے کی اشرفیوں سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یہ اشرفیاں اسے اپنا مال بیچ کر حاصل ہوئی تھیں۔ مانی کے پاس بھی چند سو اشرفیاں تھیں جو وہ اپنے گھر سے ساتھ لے کر نکلا تھا تاکہ سفر میں اس کے کام آ سکے۔ اس کے اشرفیاں اور تحفے تحائف کے تھیلے اس کے گھوڑے پر لدے ہوئے تھے۔ 2 دن اور 1 رات کی مسافت کے بعد وہ اپنے ملک میں داخل ہو گئے۔ اب ان کا تھوڑا حصہ سفر باقی تھا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو پہنچ جاتے۔ اچانک انہوں نے سامنے سے دھول اٹھتی دیکھی۔ ان کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس دھول کو دیکھ کر اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر دونوں دوست گھوڑوں سے اتر گئے اور تشویش بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بہت سے گھڑ سوار ان کے نزدیک پہنچ گئے اور انہوں نے دونوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ لوگ شکل و صورت سے ڈاکو لگتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تیز تلواریں تھیں۔ سب سے آگے خوفناک شکل اور بڑی بڑی مونچھوں والا ایک لہیم شہیم شخص تھا۔ وہ ان کا سردار معلوم دیتا تھا۔ اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے خوفناک قہقہہ بلند کیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا، شکل سے یہ لوگ امیر زادے لگتے ہیں، سارا مال ان سے چھین لو، مزاحمت کریں تو قتل کر دو۔ عدنان اور مانی ماہر تلوار باز تھے اور بہادر بھی بہت تھے، لیکن اتنے بہت سے ڈاکوں سے وہ لوگ ہرگز نہیں جیت سکتے تھے۔ عدنان نے ڈاکوں کے سردار سے کہا، ہم 2 ہیں اور تم لوگ بہت سارے، عقل کا تقاضا ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ نہ کریں، تم ہمارا مال لے لو اور ہمیں جانے دو۔ ڈاکوں کا سردار ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں ہنسا، پھر اس کا اشارہ پا کر اس کے 2 ساتھی گھوڑوں سے اترے اور ان کے گھوڑوں کی طرف بڑھے تاکہ ان پر لدے سامان پر قبضہ کر سکیں۔ مانی کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی اور عدنان کے پاس ایک بانسری تھی۔ ڈاکوں کو آتا دیکھ کر اس نے یہ بانسری اپنی جیب سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ جب ڈاکو ان کے تھیلے گھوڑوں سے اتار کر اپنے قبضے میں لے رہے تھے، مانی نے اپنی انگوٹھی انگلی سے اتاری اور اسے زمین پر پھینک کر اس پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ عدنان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بانسری جلدی سے اپنے لباس کی جیب میں چھپا لی۔ دونوں ڈاکو تو اپنے کام میں مصروف تھے، مگر ڈاکوں کے سردار نے دونوں کی یہ حرکت دیکھ لی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا۔ اس نے مانی کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹایا اور زمین سے انگوٹھی اٹھا لی۔ پھر اس نے عدنان کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی بانسری بھی نکال لی اور بولا، بے ایمان لڑکو، یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہ انگوٹھی اور بانسری کیوں چھپا رہے تھے؟ مانی نے گر گرا کر کہا، اے ڈاکوں کے سردار، ہم سے ہمارا سارا مال لے لو، مگر یہ انگوٹھی اور بانسری ہمیں واپس کر دو۔ ڈاکوں کے سردار نے غور سے انگوٹھی اور بانسری کو دیکھا اور بولا، نہ تو یہ انگوٹھی سونے کی ہے اور نہ ہی بانسری پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔
پھر تم لوگ ان معمولی چیزوں کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو؟ مانی نے بے بسی سے عدنان کو دیکھا اور بولا، انگوٹھی اور بانسری کا ایک راز ہے۔ ادھر سامنے پہاڑوں کے پاس والے جنگل میں ہزاروں سال پرانا ایک درخت ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ جنگل کا سب سے بڑا درخت ہے اور جھیل کے نزدیک ہے۔ اگر کوئی شخص اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس انگوٹھی کو انگلی میں پہن کر اس بانسری کو بجائے گا تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ جائے گا۔ مانی کی باتیں سن کر ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اسے وہ تمام کہانیاں یاد آ گئی جن میں طرح طرح کی جادو کی چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ مانی کی باتوں سے اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ انگوٹھی اور بانسری جادو کی ہیں۔ اس نے انہیں اپنی جیب میں رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ وہ جنگل میں جا کر اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انگوٹھی پہن کر بانسری بجائے گا اور پھر دیکھے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ دونوں ڈاکو عدنان اور مانی سے لوٹا ہوا سامان اپنے گھوڑوں پر لاد چکے تھے۔ سردار نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے روانہ ہونے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑے موڑے اور انہیں تیزی سے بھگاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شکر یہ ہوا کہ انہوں نے عدنان اور مانی کے گھوڑے اپنے قبضے میں نہیں لیے تھے، ورنہ انہیں گھر پہنچنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ ڈاکوؤں کے چلے جانے کے بعد عدنان نے کہا، خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مانی نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اسے تسلی دی۔ پھر دونوں دوست اپنے گھروں کی جانب چل پڑے۔ دونوں نے اپنے گھر والوں کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں لوٹ جانے کی کہانی سنائی۔ ان کی کہانی سن کر سب نے اظہار افسوس کیا، مگر وہ اس بات پر خوش تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا۔ ڈاکوؤں نے دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ اگلے روز دوپہر کی بات ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں آیا۔ وہ سب جھیل کے نزدیک اس پرانے درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بہت خوش تھا کہ اب اس انگوٹھی اور بانسری کے راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہنا اور پھر بانسری بجانے لگا۔ بانسری کی لے اتنی تیز تھی کہ آس پاس کے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے شور مچاتے ہوئے اڑ گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بانسری بجانے میں مصروف تھا۔ اس کے تمام ساتھی اسے بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک قریبی درختوں پر سے بے شمار سپاہی کود کود کر زمین پر اترے اور بے خبر ڈاکوؤں کے سروں پر پہنچ گئے۔ بہت سے سپاہی بڑی بڑی جھاڑیوں میں بھی چھپے ہوئے تھے، وہ بھی باہر آ گئے۔ ان سپاہیوں کے ساتھ مانی کا کوتوال باپ بھی تھا۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے تمام ڈاکوؤں کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک تو ڈاکو بے خبر تھے، دوسرے سپاہی اتنے زیادہ تھے کہ ڈاکو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ بڑی آسانی سے قابو میں آ گئے۔ سپاہیوں نے ان کی تلواریں اور خنجر اپنے قبضے میں لے کر ان کو گرفتار کر لیا۔ اسی وقت جھاڑیوں کے پیچھے سے عدنان اور مانی بھی نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر تمام ڈاکو حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ دونوں تو وہی نوجوان تھے جنہیں کل ان لوگوں نے لوٹا تھا اور جن سے ان کے سردار نے انگوٹھی اور بانسری چھینی تھی۔ مانی نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، میں نے ٹھیک ہی کہا تھا، نہ کہ اگر کوئی شخص اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن کر بانسری کو بجائے گا تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اسے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ جائے گا۔ اب بتاؤ کہ یہ سب کچھ دیکھ کر تمہیں حیرت ہوئی یا نہیں؟ اس کی بات سن کر عدنان مسکرانے لگا۔ مانی نے پھر کہا، تمہیں پتا تھا کہ ہماری باتیں سن کر تم ضرور اس جگہ پہنچو گے تاکہ انگوٹھی اور بانسری کے راز سے واقف ہو سکو۔ میں نے اپنے ابا جان سے کہہ کر ان سارے سپاہیوں کو درختوں اور جھاڑیوں میں چھپا دیا تھا تاکہ یہ تمہیں گرفتار کر سکیں۔ عدنان نے ڈاکوؤں کے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب ہم لوگ تجارت کا مال لے کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے تھے تو ہم نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ اگر ڈاکوؤں سے واسطہ پڑ گیا تو ہم انہیں انگوٹھی اور بانسری کی کہانی سنائیں گے تاکہ جب وہ اس درخت کے پاس آئیں گے تو سپاہی انہیں گرفتار کر لیں گے۔ ڈاکوؤں کا سردار اس بات پر سخت شرمندہ تھا کہ عدنان اور مانی نے اسے بڑی آسانی سے بے وقوف بنا لیا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ مانی کے باپ کوتوال نے عدنان اور مانی سے کہا، اگر ہم ان خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو یہ تم دونوں کی عقل مندی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بعد میں ڈاکوؤں پر مقدمہ چلا اور انہیں لمبی لمبی سزائیں ہو گئیں۔ عدنان
اور مانی کو بھی ان کی اشرفیاں اور دوسرا سامان واپس مل گیا تھا۔ یوں ان دونوں کی ذہانت کی وجہ سے یہ ڈاکو اپنے انجام کو پہنچے اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔